بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیکولرزم کے بانی کا مختصر تعارف اور اس تنظیم کے اعراض و مقاصد کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین محترم، سیکولرزم یورپ کے ایک باشندے جارج ہولوک کے فاسد خیالات اور گمراہ کن قیاس کا نتیجہ تھا۔ یہ شخص 1817 میں برطانیہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے آباء و اجداد مذہبی ہونے کی بنا پر کلیسا سے قریبی تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس نے بچپن سے ہی مذہبی لباس میں پوشیدہ کلیسائی درندوں کو غریب عوام کا خون چوستے دیکھا تھا۔ پادریوں کے ان ہولناک مظالم کی وجہ سے اس کا دل مذہب سے اتنا بیزار ہو گیا کہ 1841 میں اس نے خدا کا انکار کر دیا اور عیسائیت سے کھلے عام بغاوت کی۔ چونکہ اس وقت معاشرے پر کلیسائی گرفت مضبوط تھی، اس لیے اس تحریک کو نہ صرف ناکامی ہوئی بلکہ اس جرم کی پاداش میں اس کو مختلف ایذائیں، طرح طرح کی سزائیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، مگر یہ شخص طویل مشقتوں کے باوجود بھی عیسائیت کی طرف لوٹ کر نہ آیا۔ آخر کار وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ملحدوں کی طرح وہ بھی اگر خدا اور مذہب کا انکار کرتا رہا تو جہاں وہ مذہبی لوگوں کی حمایت سے محروم ہو جائے گا، وہیں پاپاؤں کا طبقہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے اور اسے منزل مقصود تک پہنچنے میں کافی عرصہ درکار ہوگا۔ اس منزل پر آ کر اس نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا اور 1851 میں سیکولرزم کی اصطلاح گڑھ کر مذہب اور الحاد کے درمیان ایسی راہ نکالی جو بظاہر تو مذہب سے بیزار نہ تھی، لیکن حقیقتاً مذہب کو مٹانے کے لیے الحاد کی تمہید تھی، اور اس کا فائدہ بالآخر تحریک الحاد کو پہنچنا تھا، کیونکہ مذہب کو جب پرائیویٹ زندگی میں محدود کر دیا جائے تو وہ دن ضرور آئے گا جب مذہب پرائیویٹ زندگی سے بھی نکل جائے گا۔ اب میں آپ حضرات کو سیکولرزم کا مطلب بتاتا ہوں۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مصنف اپنی کتاب میں سیکولرزم کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیکولرزم وہ نظریہ حیات ہے کہ جس کا تعلق صرف اس دنیا کے معاملات سے ہے۔ مزید آگے بڑھ کر وہ سیکولرزم کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مملکت کی نظم و نسق کو اگر بالکلیہ مذہب سے جدا کر دیا جائے تو اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین و حضرات، ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیکولرزم کی بنیادی 4 مقاصد ہیں۔ پہلا ان کا مقصد یہ ہے کہ دیگر نظاموں اور متعدد عزموں کی طرح وہ بھی عقل انسانی کو معیار قرار دے کر محض اس مادی دنیا پر نگاہ رکھتا ہو اور اجتماعی طور پر ایسا ماحول بنانے پر زور دیتا ہے جو انسانوں کی توجہ غیبی دنیا سے پھیر کر اس مشاہداتی دنیا پر مرکوز کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ اخلاقیات اور سماجیات کو مذہب سے جدا کر کے لادینی بنانا چاہتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مملکت، سلطنت اور سیاست سے مذہب کو دور کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا یہ کہ طریقہ تعلیم کو مکمل طور پر لادینی بنانے کا آرزومند ہے۔ سیکولرزم دینی طبقے کو مذہبی آزادی تو دیتا ہے، لیکن وہ اس آزادی کو انفرادی طور پر دل میں اور عبادت گاہوں کے اندر ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ آزادی اجتماعی طور پر معاشرے میں قدم رکھتی ہے تو اس سے سیکولرزم کا مزاج برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو اخلاقی، سماجی اور معاشرتی طور پر لادینی بنانے کا آرزومند ہے۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب سے وابستہ لوگوں کے درمیان عقائد و اعمال کی ان تمام دیواروں کو توڑ دے جو ان کے حاملین کے درمیان امتیازات رکھتا ہے، اور ایک ملک میں رہنے والے تمام حاملین مذہب کو ایک دوسرے کے قومی تہواروں، تاریخی میلوں اور عبادتی رسوم میں شریک ہونے کی دعوت دے کر ملی جلی تہذیب اور مشترکہ ثقافت پر زور دیتا ہے۔ اس طرح سیکولرزم حکومت کو لادینی بنانے کے ساتھ ساتھ مذہب اور سیاست کے درمیان ایک آہنی دیوار کی طرح آنا چاہتا ہے تاکہ وہ مذہب کو پرائیویٹ زندگی تک محدود رکھے، کیونکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ حکومت دین سے بالاتر ہو اور عوام کو ایسا معاشرہ بنانے پر مجبور کر دے جس کا فرد ذاتی طور پر تو مذہبی ہو لیکن اجتماعی اور معاشرتی طور پر اس قید سے آزاد ہو۔ وہ عوام کو حکومت میں محض وطن اور قوم کی بنیاد پر شریک کرتا ہے، مذہبی حیثیت سے انہیں کوئی مسا نہیں دیتا، اس لیے وہ سرکاری اور حکومتی سطح پر مذہب پسندوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور اس امر کی بھی تصریح کرتا ہے کہ عبادت کو چھوڑ کر بقیہ دنیاوی و سیاسی امور کا نہ صرف یہ کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ انسان ان امور میں فطری طور پر بالکل آزاد ہے۔
طریقہ تعلیم میں بھی سیکولرزم انسان کو تمام مذہبی عناصر اور روحانی اثرات سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ کائنات میں چھپے ان تمام اسرار و رموز کا پتہ لگائے جو اس مادی دنیا میں مفید ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکشاف حقائق میں مذہبی رجحانات کو خارج کر دینے کا نام سیکولرزم تعلیم ہے۔ محترم سامعین و حضرات، یہ تھا سیکولرزم کا مقصد اور ایجنڈا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس تنظیم کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔